السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آج آپ کو وضو کا سنت طریقہ عملی طور پر بتائیں گے اور دکھا کر سکھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وضو اس معنی کر بھی اہم ہے کہ وضو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چابی بتایا، فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، یعنی بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے جس طریقے سے تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا، اسی طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وضو کا طریقہ سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم وضو کرنے بیٹھیں گے تو پہلے وضو کرنے کی نیت کریں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور نیت یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے یہ کریں کہ نیت کرتا ہوں وضو واسطے نماز کے اور منہ میرا قبلے کی طرف، یہ نہیں، بلکہ صرف دل میں یہ ارادہ کر لیں اور یہ پختہ یقین کر لیں کہ میں یہ جو وضو کر رہا ہوں یہ محض ثواب حاصل کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ یہ آپ کی ایک سنت ہو گئی۔ دوسری سنت، جب آپ وضو کرنا شروع کریں تو اب آپ کو دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ تیسری سنت یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے بیٹھیں تو اب دونوں ہاتھوں کو خوب اچھی طریقے سے 3 مرتبہ دھل لیں، گٹوں تک یہ 3 مرتبہ دھل لیں۔ اب پھر اس کے بعد 3 بار کلی کرنا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کلی کرتے وقت مبالغہ کرنا ہے، اس طریقے سے خوب مبالغہ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب 3 مرتبہ آپ نے کلی کر لینی ہے تو پھر اس کے بعد اب چونکہ وضو میں مسواک بھی سنت ہے تو مسواک یہ ہے، مسواک ایک بالشت سے کے برابر ہونا چاہیے۔ شروع میں کرتے کرتے کم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، جس وقت استعمال کر رہے ہیں اس وقت ایک بالشت کے ہونا چاہیے۔ اور مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی مسواک کے لاسٹ میں ہوگی، انگوٹھا اوپر ہوگا اور انگلیاں بھی اوپر ہوں گی۔ بہرحال یہ جو ہے طریقہ ہے۔ اس کو مسواک کرتے وقت پہلے دائیں طرف اوپر کے دانتوں میں دائیں طرف آپ کو اس طریقے سے لے جانا ہے، اوپر نیچے نہیں کرنی ہے۔ مسواک بعض لوگ اوپر نیچے کرتے ہیں، یہ مسنون نہیں ہے، بلکہ مسواک لمبان میں کرنی ہے، چوڑان میں نہیں کرنی۔ لمبان میں طریقہ یہ کیا ہے، پہلے 1 مرتبہ اس سائڈ کے دانتوں میں، پھر دوسرا الٹی طرف کے، پھر اسی طریقے سے نیچے کے دانتوں میں سیدھی طرف، پھر ادھر نیچے کے دانت میں الٹی طرف۔ اس طریقے سے آپ کو نچوڑ دینا ہے مسواک، اور نچوڑنے کے بعد اس طریقے 3 مرتبہ آپ کو مسواک کرنی ہے، اور مسواک دھونے کے بعد اس کو آپ کو رکھ دینا ہے، اس طریقے سے کھڑے کر دینا۔ بعض لوگ نیچے لٹا دیتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس طریقے سے کھڑے کر دینا۔ بعض لوگ جو ہیں انگوٹھے میں اس طریقے سے پکڑ لیتے ہیں، پکڑا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ کہ اس کو رکھ دیں۔ اگر کہیں جگہ نہ ہو تو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر آپ مسواک کو صحیح طریقے سے کھڑا کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کھڑا کر لیں۔ اور ایک بات یہ کہ مسواک بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسواک نرم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسواک جس مردوں کے لیے مسنون ہے، عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے مسورے چھل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مسواک کرنے کا جو سنت طریقہ یہی نہیں معلوم۔ جب بھی مسواک اوپر نیچے کری جائے گی تو مسورے چھل جائیں گے، تکلیف ہوگی اور خون نکلنے لگے گا۔ مسواک کا طریقہ یہ ہے، پہلے اوپر کے دانتوں میں دائیں طرف، پھر اسی طریقے سے اوپر کے دانتوں میں بائیں طرف پھیرنی ہے، پھر نیچے کے دانتوں میں دائیں طرف پھیرنی ہے، اور پھر بائیں طرف کے نیچے کے دانتوں میں پھیرنی ہے۔ جو لوگ اوپر نیچے مسواک کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے اوپر نیچے کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ مسواک ہمیشہ لمبان میں کی جاتی ہے، چوڑان میں نہیں کی جاتی۔ اور مسواک جو ہے مردوں کے لیے بھی مسنون ہے، عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ تو پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں گے اور الٹے ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ یہ 3 مرتبہ کرنا ہے اس طریقے سے۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پانی کو ناک میں چڑھانے میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس طریقے سے کرنا ہے۔
اور ناک اگر صاف کرنی ہے تو الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے 3 مرتبہ یہ کر لیا، اب چونکہ تو سنت وضو میں اب چہرے کی باری آتی ہے۔ تو چہرہ آپ کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اور چہرے کو دھوتے وقت جو ہے اس طریقے سے پانی لینا، اس طریقے خوب اچھی طریقے سے پانی سے 3 مرتبہ چہرہ دھوں گے، کیونکہ 3 مرتبہ چہرہ دھونا یہ سنت ہے۔ اس طریقے سے اگر داڑھی آپ کی گھڑی ہے تو پھر ایسی صورت میں تھوڑی کے نیچے کا حصہ یا تھوڑی دھونا فرض نہیں ہے، چونکہ میری داڑھی جو ہے گھنی نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنی داڑھی میں پانی کو خوب اس طریقے سے پہنچاؤں، اور جن کی داڑھی جو ہے گھنی ہوتی ہے ان کو صرف داڑھی کے اوپر سے دھونا ہوتا ہے، داڑھی کے نیچے جو تھوڑی ہے اس کو تک پانی پہنچا کر اس کو گیلا اور تر کرنا فرض اور ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طریقے جن کی داڑھی گھنی ہوتی ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو گیلا کریں، اور گیلا کرنے کے بعد اپنی داڑھی کو اس طریقے سے یہ خلال کر لیں۔ یہ خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس طریقے سے کرنے کے بعد اب آپ کو جو ہے ہاتھوں کی طرف آنا ہے۔ اب شروع میں طریقہ ہے کہ آپ کو 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے۔ پہلے دائنا ہاتھ دھونا ہے، دائنا ہاتھ اس طریقے سے آپ یہ اس طریقے سے خوب اچھی طریقے سے آپ ایسے بھی دھو سکتے ہیں، اس میں لگا کے بھی دھو سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کو دھو لیں۔ پھر الٹا ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے، اس طریقے سے 3 مرتبہ الٹا ہاتھ دھونا ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ اور یہ خلال کرنا اس وقت فرض ہے جب تک پانی اس میں نہ پہنچے، اور اگر پانی پہنچ رہا تو پھر جو ہے اس طریقے سے ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرنا، یہ سنت ہے۔ مسنون وضو میں اب آتا ہے مسح کا سنت طریقہ۔ مسح کا سنت طریقہ یہ کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو تر کر لیا جائے، اور تر کرنے کے بعد پورے سر کا مسح کرنا جو ہے چونکہ سنت ہے، اس لیے ہاتھوں کی یہ تینوں انگلیاں اس بالکل پیشانی پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں پر رکھ کے اس طریقے سے کھینچیں گے، اور کھینچنے کے بعد پیچھے تک لے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے تک لے آئیں گے۔ اور یہ انگلیاں ہو گئی، ان کو کانوں کے سوراخ میں ڈالنا ہے، اور کانوں کے سوراخ میں انگوٹھے جو ہے پیچھے کرنا ہے، اس طریقے سے پیچھے کرنا ہے۔ اس طریقے سے کرنے کے بعد اب دونوں ہاتھوں کو گردن پہ یہ اس طریقے سے پھیر لینا ہے، اور اس کے لیے نیا پانی نہیں لینا بلکہ وہی پانی کافی ہے جو آپ کے پشت پہ ہاتھوں کی پشت پہ لگا تھا۔ یہ وضو کا مسح کا مکمل سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگ یہاں پر پھیرتے ہیں، یہ جو ہے سنت نہیں ہے۔ اب جو ہے پیر رہ گئے، پیروں کو سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، الٹے ہاتھ سے دھونا ہے، اور خوب اچھی طریقے سے دھونا ہے، اور اس کے ہر بار میں 3 بار دھونا ہے، اور ہر بار میں انگلی کا خلال کرنا ہے۔ الٹے ہاتھ کی چنگلی سے، پاؤں کی چنگلی سے یہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے، پھر اس کے بعد الٹا پاؤں 3 مرتبہ دھونا ہے، اور ہر مرتبہ جو ہے اس طریقے سے پاؤں کی انگلیوں کا بائیں ہاتھ کی چنگلی سے خلال کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ کا یہ پاؤں بھی دھل گئے۔ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے جس طریقے سے اور جس ترتیب سے آپ نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا اس ترتیب کو ملحوظ رکھیں گے اور اس ترتیب کا خیال رکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے، مسح صرف ایک ہی مرتبہ ہوگا پورے سر کا۔ اسی طریقے سے تو دھونے میں ترتیب بھی رکھنی ہے، اگر آپ نے ترتیب قائم نہیں رکھی بلکہ پہلے جو ہے الٹے پاؤں کو دھو لیا بعد میں سیدھے پاؤں کو دھویا تو وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ دھونے میں اعضاء کو دھونے میں اس قدر پے در پہ ہو کہ اتنی تسلسل کے ساتھ ہو کہ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو جب دھویا جائے تو پہلا عضو خشک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عموماً گرمیوں میں ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے جب ہم جو ہے پاؤں دھو رہے ہیں دیکھا ہم نے پاؤں ایسے ہو گئے تو اس کو ہم جو ہے رگڑنے لگے اور اتنا رگڑتے رہے کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے چہرہ اور ہاتھ جو ہے خشک ہو گئے۔ تو اگر خشک ہو گئے پے در پہ آپ نے نہیں کیا تو یہ یاد رکھیے گا
آپ کی ایک سنت چھوٹ گئی.